بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اسلامک سالو کوسچن کو پیارے دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے۔ یہ ویڈیو اسلامک سوالات پر مبنی ہے، امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سیدنا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو کتنی بار زہر دیا گیا؟ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو 5 بار زہر دیا گیا مگر اثر نہ ہوا، اور 6 بار کے زہر نے آپ کے جگر کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں چاروں خلفائے راشدین میں سے وہ کون ہیں جن کے 3 بیٹوں کے نام ابو بکر، عمر اور عثمان ہیں؟ جواب ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی پہلی وحی کتنی آیات پر مشتمل تھی؟ جواب ہے 5 آیات پر مشتمل تھی۔ سوال ہے، جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے اللہ اور اس کے پیغمبر نوح علیہ السلام پر ایمان لانے سے انکار کیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے خدا سے کیا درخواست کی؟ جواب ہے منکروں کو سزا دی جائے۔ سوال ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب 26 ذوالحج 23 ہجری کو فجر کی نماز کے وقت زخمی ہوئے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی جگہ نماز کی امامت کے لیے کھڑا کر دیا؟ جواب ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ سب سے زیادہ عرصہ کس نے خلافت کی؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور بیل کے نشان پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیرت۔ غزوہ احد میں کس صحابی کی شہادت پر اللہ تعالیٰ نے ان کی تحسین کے لیے آیت نازل فرمائی؟ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے۔ سوال ہے، میت کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، ان میں سے 2 واپس آ جاتی ہیں لیکن ایک نہیں آتی، وہ کیا ہے؟ جواب ہے نیک اعمال۔ اسلامی مہینوں میں دوسرے اسلامی مہینے ماہ سفر کو سفر کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ ماخوذ ہے سفر بکسر الصاد سے بامانی خالی ہونا۔ چونکہ زمانہ جاہلیت میں ماہ محرم میں قتل کرنا حرام تھا، اس لیے ماہ سفر میں لوگ قتال کے لیے نکل جایا کرتے تھے اور ان کے گھر خالی پڑے رہتے تھے، اسی وجہ سے اس مہینے کا نام سفر رکھ دیا گیا۔ جہنم میں کفار کس جانور کی آواز میں روئیں گے؟ گدھے کی آواز میں۔ سوال ہے، حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لانے والے قبیلے کا نام بتائیں۔ جواب ہے بنی لقمان۔ سوال ہے، حضرت عبد المطلب کے ننہال کون تھے؟ جواب ہے بنو نجار مدینے میں۔ سوال ہے، قرآن مجید میں کتنی سورتیں الحمدللہ سے شروع ہوتی ہیں؟ جواب ہے 5 سورتیں الحمدللہ سے شروع ہوتی ہیں، سورہ حمد،
سورہ انعام، سورہ کہف، سورہ سبا، سورہ فاطر۔ کس رکن اسلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھال قرار دیا ہے؟ روزہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھال قرار دیا ہے۔ کیا مسلمہ کذاب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا؟ بنو حنیفہ میں سے مسلمہ کذاب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا۔ سوال ہے، نماز جنازہ دن میں پڑھانا جائز ہے یا رات میں؟ جواب ہے، ہر وقت جائز ہے مگر دن میں افضل ہے۔ سوال ہے، وہ کون سا پرندہ ہے جسے مشرق میں نحوست اور مغرب میں عقل مندی کی علامت سمجھا جاتا ہے؟ جواب ہے، وہ پرندہ الو ہے۔ سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس لڑائی میں منجنیق کا استعمال کیا؟ جواب ہے، غزوہ طائف میں اور غزوہ حنین میں۔ اللہ پاک کی قسم کھانے کا ذکر قرآن پاک میں کہاں ملتا ہے؟ آخری پارہ میں۔ بچوں میں سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ جب لوگ جھوٹی احادیث بیان کریں گے تو یہ کس وقت کی نشانی ہے؟ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ صحیح احادیث سے انکار کریں گے اور جھوٹی حدیث بیان کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر کس آسمانی کتاب میں آیا ہے؟ قرآن پاک میں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نکاح نہ کرنے کا کن لوگوں سے منع فرمایا تھا؟ کنانیوں میں۔ سوال ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والا کھانا کتنے لوگ کھاتے تھے؟ جواب ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والا کھانا 4000 لوگ کھاتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 11 چچاؤں میں سے کتنے ایمان لائے؟ دو چچا ایمان لائے۔ دمشق کی جامع مسجد کس نے تعمیر کروائی؟ خلیفہ ولید نے۔ سوال ہے، سب سے کم سن اسلامی سپہ سالار کا نام بتائیں۔ جواب ہے، سب سے کم سن اسلامی سپہ سالار حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ سوال ہے، قرآن مجید میں حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر کتنی جگہ ہوا ہے؟ جواب ہے، 4 جگہ۔ سوال ہے، نہر امیر المومنین کون سی نہر ہے؟
जवाब है दरियाए नील को बहरा कुल्ज़म से मिलाने वाली नहर का नाम नहर अमीरुल मोमिनीन है। सवाल है बाज़ंतीनी सल्तनत का 7वीं हिजरी में बादशाह कौन था? जवाब है हरकुलिस। हजरत अबी बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो के किस बेटे को हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने पाला था? मोहम्मद बिन अबी बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो को। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा कौन सी सब्जी पसंद करते थे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब्जी में कद्दू पसंद थे। गारे हीरा की लंबाई 12 फुट और चौड़ाई 6 फुट है, ऊंचाई कितनी है? तकरीबन 7 फीट। सवाल है कुरान पाक में मक्की सूरतों की तादाद कितनी है? जवाब है 86। सवाल है किस नबी को आग में एक फरिश्ता ने लिबास पहनाया? जवाब है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को। सवाल है मालिक रेयान बिन वलीद फिरौन मिस्र ने कब इस्लाम कबूल किया? जवाब है हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के मिस्र आमद पर। नमरूद का असल नाम बताएं। जवाब है नमरूद का असल नाम पासिद था। वो क्या चीज है जिसके पेट में उंगली और सर पर पत्थर होता है? अंगूठी। आखिरी खुतबे के अल्फाज कौन से सहाबी दोहरा रहे थे? हजरत रबी बिन उमैया बिन खल्फ रजी अल्लाह ताला अन्हो। सवाल है अंसार का लफ्जी मतलब क्या है? जवाब है मददगार यानी मदद करने वाला। पहली वही किस तारीख को नाजिल हुई? 17 रमजानुल मुबारक को। सवाल है जन्नत के 8 दरवाजे कौन से हैं और इनके नाम? जवाब है बाबुल सलात, बाबुल अरियान, बाबुल जिहाद, बाबुल सदका, बाबुल हज, बाबुल एमन, बाबुल जिक्र, बाबुल काजमीन। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि रोज़े क़यामत मुझे और आपको जन्नत के हर दरवाजे से पुकारा जाए, आमीन। सवाल है हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने तदवीन कुरान मजीद की जिम्मेदारी किसको सौंपी? जवाब है हजरत जैद बिन साबित रजी अल्लाह ताला अन्हो को। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने यरूशलेम की बुनियाद रखी, बताएं इसकी तकमील किस पैगंबर ने की? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब कोहे तूर पर अल्लाह ताला से हम कलाम हुए तो आपके बदन पर क्या लिबास था और जूते किस जानवर की खाल के थे?
آپ علیہ السلام کے بدن پر ایک اون کا جبہ تھا، چادر، ٹوپی اور پاجامہ، یہ سب کپڑے بھی اون کے تھے۔ آپ علیہ السلام کے نالین مردہ گدھے کی کھال کے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری وحی کب نازل ہوئی؟ سن 10 ہجری میں۔ ذبیح اللہ کس پیغمبر کو کہا جاتا ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو۔ سوال ہے، غزوہ خندق کے دوران کھدائی ایک زبردست چٹان جب کسی سے نہ ٹوٹی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا معجزہ ظہور میں آیا؟ جواب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھاوڑے کے ایک ہی وار سے چٹان ریزہ ریزہ کر دی۔ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے کام آنے والا ایک بڑا کارنامہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں انجام پایا، بتائیں وہ کیا کارنامہ تھا؟ قرآن پاک کا جمع کرنا اور اس کو موجودہ ترتیب سے مرتب فرمانا۔ کون سے صحابی قبول اسلام کے بعد ہر جمعے کو ایک غلام آزاد کرتے تھے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے، نماز مغرب کب پڑھنا مستحب ہے؟ جواب ہے، اول وقت میں۔ وہ کون سے صحابی ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کیے بغیر صحابی ہونے کا شرف حاصل ہے؟ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو قبر سے نکالنے کا حکم فرمایا تھا؟ جواب ہے، عبداللہ بن ابی کو قبر میں داخل کرنے کے بعد پھر نکالا۔ اگر کسی نے یوں کہا کہ اگر تم فلاں کام کرو گی تو طلاق ہوگی، تو کیا اس کام کرنے سے طلاق شمار ہوگی؟ جی ہاں، جب تک نہ کرے گی طلاق نہ ہوگی، اور اگر آخری عمر میں بھی وہ کام کرے گی تو طلاق ہو جائے گی، اسے مشروط طلاق کہتے ہیں۔ بتائیں روزہ واجب ہونے کی کتنی شرطیں ہیں؟ 4 شرطیں ہیں۔ سوال ہے، توبہ کے دروازے کھلے ہیں لیکن کس وقت توبہ قبول نہیں ہوتی؟ جواب ہے، موت کے وقت توبہ قبول نہیں ہوتی۔ سوال ہے، حج کا لباس کون سا ہے؟ جواب ہے، احرام۔ سوال ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو حابیل کے مرنے کی خبر کس نے دی تھی؟ جواب ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کس جنگ میں شرکت کی تھی؟ غزوہ تبوک میں۔ سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وصال کے وقت کس کے گھر پر تھے؟ جواب ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پر۔
सवाल है खाना काबा में कितने बुत थे? जवाब है 360 बुत। सबसे पहले जिहाद किस सन हिजरी में फर्ज हुआ? 2 सन हिजरी में। सिखों की किताब में किस मशहूर आसमानी फरिश्ते का जिक्र है? इस्लाम में सिख मजहब में अडॉप्ट की जाने वाली चीजों में हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम का नाम भी शामिल है। मिसाल के तौर पर गिरोह ग्रंथ के पहले और 5वें चैप्टर में वो इजराइल नामी एक फरिश्ते का जिक्र करते हैं जो लोगों की रूहें निकालता है। सवाल है सऊदी अरब की सबसे ज्यादा सरहद किस मुल्क से लगती है? जवाब है यमन। किसका जवाब देने वाला जन्नत में दाखिल होगा? अजान का जवाब देने वाला जन्नत में दाखिल होगा। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हो खड़े हुए और अजान दी। जब हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हो खामोश हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिसने मौजिन जैसे कलमात यकीन के साथ दोहराए वो जन्नत में दाखिल होगा। इसे निसाई ने रिवायत किया है। सवाल है वो कौन सा गुनाह है जिसे फरिश्ता नामा अमाल में नहीं लिखता? जवाब है वो सगीरा गुनाह जिसे करने के बाद इंसान तौबा कर ले। पारा की तकसीम में क्या मसलिहत थी? एक पारा रोजाना पढ़ने से एक माह में पूरा कुरान मजीद खत्म हो सकता है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कहने पर एक बीवी को तलाक दे दी थी। बताएं पहली को दी थी या दूसरी बीवी को? पहली बीवी को। दुनिया का पहला तहरीरी आइन कौन सा है? मिसाके मदीना। गज़वात की तादाद क्या है? 27। कुरान में या अय्युहन नबी कितनी मर्तबा आया है? 11 मर्तबा। कलीमुल्लाह का लक़ब किस पैगंबर का है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का। मदीने में यहूदियों के कितने कबीले आबाद थे? मदीने में यहूदियों के 3 बड़े कबीले आबाद थे। सवाल है वो खुश नसीब बादशाह कौन है जिसकी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज जनाजा पढ़ाई? जवाब है असहामा की। सवाल है यहूदी किस दरसगाह में तौरात की तालीम देते थे? इसका नाम बताएं। जवाब है बैतुल मदारिस में। इस्लाम में हज कब फर्ज हुआ? 9 हिजरी में।
بتائیں حضرت خضر علیہ السلام کس یونانی بادشاہ کے ہم اثر تھے؟ سکندر اعظم کے۔ تفسیر قرآن کے حوالے سے سب سے زیادہ روایات کس صحابی رسول سے مروی ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ سوال ہے جنت میں مردوں کو حوریں ملیں گی تو خواتین کو کیا ملے گا؟ جواب ہے جو خواتین جنت میں جائیں گی تو ان کو جنت میں ان کے دنیاوی شوہر ملیں گے، مرد کو ملنے والی تمام حوروں کی سردار ہوگی۔ سوال ہے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کس دن کیا تھا؟ جواب ہے جمعے کے دن سجدہ کیا تھا۔ سوال ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور خوارج کے درمیان لڑی جانے والی جنگ کا نام کیا ہے؟ جواب ہے جنگ نہروان۔ سوال ہے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کس علاقے میں دوبارہ آباد ہوئی؟ جواب ہے دجلہ و فرات میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں دفن کیا جائے؟ اس بحث پر فیصلہ کن رائے کس نے دی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے سابق انبیاء کرام جن کی زبانیں عربی زبان کے علاوہ تھی ان کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام کس زبان میں وحی لے کر آتے تھے؟ جواب ہے خداوند تعالیٰ کے یہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام عربی زبان لے کر آتے تھے، پھر ہر نبی اپنی زبان میں ترجمہ کر کے قوم کو بتلاتا، قوم کو سمجھاتا اور احکام خداوندی کی تبلیغ کرتا تھا۔